اتحادی حکومت 8 دن بعد کابینہ بنانے میں کامیاب، صدر عارف الوی کے بجائے چیئرمین سینٹ آج دن 11 بجے حلف لیں گے، نام فائنل کر لیے جلد سامنے لائیں گے، مریم اورنگزیب کا اعلان، نون لیگ 14، پیپلز پارٹی 11، JUI کے 4 وزراء حلف اٹھائیں گے، خورشید شاہ کی گفتگو، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ جمعیت علماء اسلام کے زاہد اکرم درانی کو دینے کا فیصلہ۔ پی پی وزراء کے پورٹ فولیو سامنے آ گئے، بلاول بھٹو زرداری برطانیہ سے واپسی پر بطور وزیر خارجہ حلف اٹھائیں گے، خورشید شاہ آبی وسائل، نوید قمر کامرس، شری رحمان موسمیاتی تبدیلی کی وزیر ہوں گی، عبدالقادر پٹیل قومی صحت، شازیہ مری انکم سپورٹ پروگرام، مرتضی محمود انڈسٹریز، ساجد توری اوورسیز، احسان مزاری IPC اور عابد بھائیوں کو نجکاری کا پورٹ فولیو ملے گا، ہنا ربانی گھر خارجہ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر قانون و انصاف کے وزیر مملکت ہوں گے، قمر زمان قائدہ کشمیر امور کے مشیر بنیں گے۔ نو منتخب وزیر اعظم کو ایک اور مشکل، BNP نے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی، بلوچستان میں پرتشدد واقعات ہوتے رہے تو کیسے گورنمنٹ کا حصہ بنے، اختر مینگل۔ ANP کی ترجیحات حکومت نہیں عوام ہیں، دیگر اتحادیوں کو کابینہ میں جگہ دی جائے، سرکار پہلے ہی مشکلات کا شکار، مزید رکاوٹیں پیدا نہیں کرنا چاہتے، اسفندیار ولی۔ مولانا فضل الرحمان کا آصف زرداری کے اعزاز میں افطار ڈنر، ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال، دونوں رہنما کا مستقبل میں مل کر چلنے پر اتفاق۔ سانحہ سیالکوٹ، سری لنکن شہری کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا، 6 مجرموں کو سزائے موت، 9 کو عمر قید، 72 کو 2 سال قید سنائی گئی، عدالت نے 1 ماہ میں ٹرائل مکمل کیا، سیکریٹری پروسیکیوشن پنجاب ندیم سرور کی بریفنگ۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہوئی، ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، توشہ خانہ سے جو کچھ لیا وہ ریکارڈ پر ہے، حکومت FIA میں اپنے افسران لگا کر میچ فکس کرے گی، 24 ارب کی تفتیش کرنے والوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، عمران خان۔ ان کا اپنا الیکشن کمشنر تھا پچھلا والا، ہینڈ پیکڈ، اور ایک جو پروز کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کا اصل میں اس پارٹی کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ جا کے گیم کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ، اس لیے ڈیلے ہو رہا تھا، وہ بدنیتی کے اوپر تھا۔ آج الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے ہم نے چوائس سے، یعنی ہمارا بھی انپوٹ ہے، اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مل کے کیا، پہلے تو ان کے اپنے تھے نا۔ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری، عمران خان کے بدلتے بیانات، ماضی میں سکندر سلطان راجہ کو اپنی چوائس قرار دیا، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے، اب PTI چیئرمین نے یو ٹرن لے کر ان پر عدم اعتماد کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کرنا چاہیے تھا، ریفرنس وزارت قانون کی جانب سے بھیجا گیا تھا، عمران خان کی گفتگو، سابق وزیر اعظم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے پر اصرار کیا، فروغ نسیم کی وضاحت، سابق وزیر قانون نے معاملہ کھڑا کیا، ان کو ذمہ داری لینی چاہیے، فواد چوہدری۔ آپ کا تحفہ آپ کی مرضی نہیں، یہ تحفے بھی ریاست کے، مرضی بھی ریاست کی، اب حساب دینا پڑے گا، مریم نواز کا ٹویٹ، وفاقی کابینہ سے حلف نہ لینے پر صدر مملکت پر بھی تنقید، اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کی جرت نہیں تو استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، لیگی رہنما۔ عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس اس لیے لا رہے ہیں کہ 8 سال سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ
हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 30 दिन में आने वाला है। फाजिल जजेस ने जब आपकी आइन पर हमला किया था, जब उसको बेनकाब किया और आपके खिलाफ फैसला दिया, आप उनको भी अपनी नफरत, अपनी इंतशार और अपनी झूठी सियासत की नज़र कर रहे हैं। इमरान खान ने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बना लिया। फौरन फंडिंग केस की तारीख करीब आते ही रेफरेंस लाने की धमकियां शुरू। अदालतें इसलिए खुली थी कि आपने पार्लियामान पर हमला किया था। मरियम औरंगजेब। अदालत 24 घंटे काम करती है, किसी को उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं। 10 से 15 हज़ार लोग जमा करके तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं। आईनी तहफ़्फ़ुज़ पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। कौमी लीडर्स को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क भर की बार एसोसिएशन की जजेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की मुसम्मत। पार्लियामेंट में अक्सरियत खो देने वाली जमात की ईमा पर घटिया मुहिम जारी। इमरान खान इदारों से तसादुम की राह अपना रहे हैं। मुश्तरका एलामिया। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि दिन रात हम कोशा होंगे, दिन रात हम खिदमत करेंगे। और मुसीबत यह है, मुश्किल ये है कि पिछले हुकूमत के वज़ीर आज़म पर घबराहट ये है कि ये कोलिशन हुकूमत आई है और उन्होंने शहबाज शरीफ मुझ नाचीज़ को अपना नुमाइंदा चुना है। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो उसी रफ्तार से काम करूँगा जिसकी मुझे आदत है। इसको अच्छी आदत समझ लें या बुरी आदत समझ लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको घबराहट होगी मगर अवाम की घबराहट ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको घबराहट होगी, अवाम की घबराहट ख़त्म हो गई। इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत से खौफज़दा हैं। इसी रफ्तार से काम करूँगा जिसकी आदत है। इन्हें गरीब का एहसास होता तो मनसूबा 4 घंटे भी ताख़ीर का शिकार न होता। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पेशावर मोड़ ता न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो सर्विस का इफ्तिताह। शहबाज शरीफ का बस पर सफ़र। वज़ीर आज़म को कतर के अमीर का टेलीफोन ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। शहबाज शरीफ की शेख तमीम को दौरा पाकिस्तान की दावत। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। परवेज़ इलाही का झूठ बेनकाब हो गया। सूबे में 4 साल के दौरान सिर्फ करप्शन हुई। इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे हमजा शहबाज। उम्मीद है हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करेगी। अलीम खान। गवर्नर पंजाब की नौमुंतखब वज़ीर आला के हल्फ उठाने में रुकावटें। मुस्लिम लीग नून का मामला लाहौर हाई कोर्ट ले जाने का प्लान। आज अदालत में पिटीशन दायर की जाएगी। पंजाब असम्बली में तशद्दुद का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। परवेज़ इलाही ने अदालत से रुजू कर लिया। पुलिस दरखास्त पर कार्रवाई नहीं कर रही। कोर्ट FIR दर्ज करने का हुक्म दे। दरखास्त में इस्तदा। पंजाब असम्बली के तमाम अफसरान बहाल। डिप्टी स्पीकर के पास मुअत्तली का इख्तियार नहीं था। दोस्त मोहम्मद निजारी के अहकामात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। स्पीकर परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही ने आईन और कानून को तोड़ा और फिर बाजू भी अपना ही तोड़ा। स्पीकर ने अपनी निगरानी में 200 से ज़ायद अफराद को गैलरी तक पहुँचाया। वफाकी हुकूमत उमर सरफराज चीमा पर आर्टिकल 6 लगाए। मलिक अहमद खान, अवैस लगारी और अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब में बड़े तबादले। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आमिर जान समेत कई अफसरान तब्दील। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह को भी ओहदे से हटा दिया गया।
عمران خان اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا ٹیلیفونک رابطہ، ملک کی سیاسی صورتحال، دو طرفہ معاملات پر بات چیت، دونوں قائدین کا روابط میں تسلسل برقرار رکھنے پر اتفاق۔ سردار تنویر الیاس 33 ووٹ لے کر بلا مقابلہ وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب، اپوزیشن کا بائیکاٹ، ریاست کے نئے سربراہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا استعفیٰ منظور، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کو قائم مقام گورنر بنا دیا گیا، کیبنٹ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سویڈن اور نیدرلینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر پاکستان کا شدید رد عمل، ایسی حرکتوں سے دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، دونوں ملکوں کے حکام کو اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا، دفتر خارجہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رومانیہ کے سفیر کی ملاقات، افغانستان سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، سپاہ سالار۔ کوئٹہ، خزدار، زیارت سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں باران رحمت، کندیا، میاوالی میں بھی بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ڈالر نے پھر زور پکڑ لیا، روپیہ مزید کمزور، انٹر بینک میں امریکی کرنسی 1 روپیہ 15 پیسے مہنگی، 182 روپے 70 پیسے پر ٹریڈ۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، بھارت میں ماورائے عدالت قتل، مسلمانوں پر تشدد اور بنیادی حقوق غصب کرنے کے واقعات عام۔ کرناٹک میں اسکولوں کی طالبات پر حجاب پہننے پر پابندی عائد کی گئی، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ جاری۔ روس نے یوکرین میں لڑنے والے 2 برطانوی شہری پکڑ لیے، وزیر اعظم بورس جانسن سے پوٹن کے ساتھی کے بدلے انہیں رہا کرانے کی اپیل۔ آسٹریلیا کا 24 سال بعد دورہ پاکستان، ٹاپ 5 کیچز کی ویڈیو جاری، محمد رضوان، امام الحق اور ساؤتھ شکیل کے ایکشن مرکز نگاہ۔